دل لگانے کی کیوں نہیں ہے پہلے یہ بتا دوں میں. دل لگانے کی اس لیے نہیں ہے کہ اس پہ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے, ختم ہونے والی اور بولو فنا ہونے والی. دوسری اس کے اندر خرابی ہے, آپ کو آپ کے ہدف سے ہٹانے والی, آپ کو آپ کے ہدف سے ہٹانے والی. مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کو کمپنی نے کہیں بھیجا, کسی کوئی کمپنی کا کوئی پروجیکٹ ہے, کسی جنگل میں اس نے بڑا ہوٹل بنانا ہے, رہائشی ہوتے ہیں نا ہوٹل, بڑے بڑے مالدار لوگ آتے ہیں جی, شیروں کے بیچ میں ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں. مالداروں کے شوق بھی عجیب عجیب ہوتے ہیں کہ ہم شیروں کے بیچ میں ذرا ہوٹل ہو, بیگم کے ساتھ ہم یہاں لائف کو انجوائے کریں, چاروں طرف چیتے لومڑی شیر گھوم رہے ہوں. ہوتا ہے ہیں بہت ساری دنیا میں. سمندر کے بیچ میں ہوتا ہے, سمندر کے کنارے پر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. کمپنی نے آپ کو, آپ کی کمپنی نے آپ کو بیرون ملک بھیج دیا اور آپ کو کہا کہ آپ, ہمارا ایک پروجیکٹ ہے, آپ یہ جو ہم نے 200-250 یا 4000 یا 1000 افراد بھیجے ہیں, ہمارا ہدف یہ ہے کہ یہاں ہم نے ہوٹل کی تعمیر کرنی ہے. ایک ہوٹل بنے گا, ایک خوبصورت عمارت بنے گی, پھر اس میں کمپنی کا بزنس ہوگا. تو آپ کو پروجیکٹ دیا, آپ کے پیسے بھی متعین کر دیے کہ بھئی یہ پروجیکٹ میں کچھ پیسے ایڈوانس لے لو, اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کو 1-1 کروڑ روپے بولو نا پکڑا دیے جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پھر کمپنی نے جب آپ کو بھیجا تو کمپنی کو پتا تھا یہ انسان ہے, یہ بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے. تو کمپنی نے وہاں کیا کیا کہ آپ کو کچھ پیسے دیے, بھئی یہ وہاں سموسے کا انتظام بھی ہوگا, ڈاکٹر کا انتظام بھی ہوگا, سوئمنگ پول بھی ہوگا, تھک جاتا ہے انسان, جاگنگ کا انتظام بھی ہوگا, ایک جم بھی بنا ہوا ہوگا, کیونکہ لمبا پروجیکٹ ہے 4-5 سال کا. تو یہ سارے لوازمات, اور جو ہے کنوارے چھڑے چھاٹ ہیں ان کی شادی کا بھی, اگر انسان کے بچے ہوں گے وہ, ان کی شادی کا بھی انتظام ہو جائے گا, اور جو میرڈ ہیں وہ اپنی بیگم کو بھی وہاں لے جا سکتے ہیں. تو یہ سارے لوازمات کے ساتھ آپ کو وہاں بھیجا گیا. آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا یہاں تو سموسے کا بھی انتظام ہے. بھائی آپ کو سموسے بہت پسند تھے, آپ سموسے کھانے کے لیے سارا دن سموسے کی کینٹین پہ بیٹھے رہتے ہیں آپ. مینیجر آتا ہے, یار تو انجینئر ہے, تیرا کام ہے نقشہ بنانا, تو نقشہ تو بنانا, ایک لکیر ہی اب تک تو نے کھینچی. آپ کہہ رہے ہم بھیجے نہیں گئے, ہم یہاں سے دریافت ہوئے دھماکے کے نتیجے میں. ایک کروڑوں سال میں ایک میں وجود میں آیا ہوں, تو مجھے چونکہ لائف کو انجوائے کرنا ہے, تو میں یہاں بیٹھ کے کیا کھاؤں گا, سموسے کھاؤں گا. پھر جناب گول گپے والا گزرا, پھر گول گپے پہ دل آ گیا آپ کا. پھر آپ نے سوچا یار پراپرٹی خریدنی چاہیے, یہاں پہ بڑی اچھی جگہ ہے, یہاں ہوٹل بھی بن رہا ہے اڑوس پڑوس میں, تو پراپرٹی کے لیے پیسہ چاہیے. تو آپ نے کیا کیا, اس کنٹری میں ٹیکسی چلانا شروع کر دی پیسے کمانے کے لیے, تاکہ میں کیا خریدوں یہاں پہ, بولو نا پراپرٹی خریدوں. یہ سارے کام آپ کر رہے ہو, آپ کی ایک دفعہ شکایت گئی, 2 دفعہ شکایت گئی. بھائی بندے کو جس کام کے لیے بھیجا تھا, ویزا لگوایا تھا, یہ کمپنی نے لگایا تھا, تمہیں اپنے ویزے پہ تھوڑی تم اس جگہ آ سکتے تھے. کمپنی کی طرف سے 1 لیٹر آیا, 2 لیٹر آیا, 3 لیٹر آیا. کمپنی نے کہا بندہ یار بڑا قابل ہے, ہمیں یہ بندے کی ضرورت ہے. اس لیے کمپنی نے پھر بندے بھیجنا شروع کر دیے. وسیم بھائی کو بھیجا, جا کے اس کمبخت کو سمجھاؤ, سموسے تو کھا, تیرے کو ہم منع نہیں کر رہے, تو جس کام کے لیے آیا اصل فوکس اس کو کر, بعد میں اتنا پیسہ ملے گا اپنی سموسے کی دکان کھول لینا تو بیٹھ کے. اور پراپرٹی کیا, تو ایک ابھی ٹیکسی چلا کے ایک پراپرٹی, اتنا پیسہ ہم تجھے دیں گے, بحریہ ٹاؤن آدھا تیرے نام کر دیں گے ہم. تو کام کو تو فوکس کرنا. کمپنی نے ایک بندہ بھیجا, دوسرا بندہ بھیجا, اب بندے آ کے اس کو سمجھا رہے ہیں, ان بندوں کا کوئی مفاد بھی نہیں ہے, کمپنی اپنا خرچہ کر کے بھیج رہی ہے, جہاز کا ٹکٹ, ریٹرن ٹکٹ دے کے, کہ یار اس بندے کو جا کے سمجھاؤ, اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا, ہمارا پیسہ اس پہ لگا اتنا, یہ اپنا کام کر کے نہیں آیا نا, اس کو جیل میں ڈالیں گے ہم. اس سے ایگریمنٹ ہوا ہے ہمارا, معاہدہ ہوا ہے اس سے ہمارا, اور ہم نے اس معاہدے کی بیس پہ اس پہ انویسٹمنٹ کی ہے, اس کو ہائر کیا ہم نے. اب ایک بندہ آیا سمجھانے کے لیے, آپ کہہ رہے تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تجھے کمپنی نے بھیجا ہے. وہ کہے کہ تو اس کو چھوڑ, میں بات صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں, اپنے بات کو چھوڑ, تیرے پاس کیا دلیل ہے. وہ کارڈ دکھا رہا ہے, وہ جہاز کا ٹکٹ دکھا رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں میں تجھے مانتا ہی نہیں, جا میں مانتا ہوں. یہ مولویوں کی باتیں ہیں. یہ کس کی باتیں ہیں؟ یہ اصل میں دنیا کے مزے, یہ ہمیں سموسے نہیں کھانے دے رہے, اصل مسئلہ یہ ہے. یہ ہمیں پکوڑے نہیں کھانے دے رہے, یہ اصل میں لائف کو انجوائے نہیں کرنے دے رہے. پھر دوسرا کمپنی نے بندہ ہائر کیا, اس کو بھیجا, یار جا کے اچھا بھلا آدمی ہے, سمجھا یار, پتہ نہیں اس کا دماغ کھسک گیا ہے, کیا ہو گیا اس کو. اب جو اس کو سمجھانے کے لیے آ رہا ہے, بجائے اس کے کہ یہ مانے, یہ الٹا اس کو کہہ رہا ہے تیرا دماغ کھسک گیا ہے, تو پاگل ہو گیا, مجھے سموسے نہیں کھانے دے رہا, تو مجھے پلاٹ نہیں خریدنے دے رہا, تو مجھے پیسے نہیں کمانے دے رہا. تو لوگ کیا کہیں گے, بھائی ہمارا کام تھا بتانا.
اصل میں تو چونکہ بھیجا گیا ہے اور یہ ویزے جو ملا ہے نا، یہ کمپنی جب تیری کمپلین ایمبیسی میں کرے گی تیرا ویزا ختم، اور اسی وقت تجھے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. تیری ساری پراپرٹی، تیرے سارے پلاٹ، تیرے سارے پکوڑے اور تیرے سارے گول گپے اور سموسے دھرے کے درے رہ جائیں گے. اور کمپنی نے لاسٹ وارننگ دی ہے، اس کے بعد بھی اگر تو انسان کا بچہ نہیں بنا، تو نے اپنے کام کو فوکس نہیں کیا، تو تجھے واپس بلا کے جیل میں ڈال دیں گے ہم، کیونکہ تو آیا نہیں ہے، تجھے بھیجا گیا ہے. تیرے اوپر تیرا کنٹرول نہیں ہے. پھر بندہ آیا اگلا، اس نے آخری وارننگ کمپنی نے دی، تو بندہ آخر میں آ کے کہتا ہے، اس کو اب سمجھا رہا ہے، دیکھ بھائی تو انسان کا بچہ بن جا، تو چھوڑ دے یہ سموسے کھا، ہم تجھے منع نہیں کر رہے، لیکن فوکس کس کو کر، تو اس پروجیکٹ کو فوکس کر، اس پہ تجھے بہت پیسہ ملے گا، عزت بھی ملے گی. تو پھر جواب میں کہتے ہیں، ابے بھائی ایسے بھی میں ٹیکسی چلا رہا ہوں، اتنا پیسہ، اتنے سموسے، میں ابھی پلاٹ خریدوں گا. تو کیا کہے گا، ابے بھائی میری نظر میں اس پلاٹ اور اس پروجیکٹ جو تو کام کر رہا ہے نا، اس کی ویلیو 2 ٹکے کی بولو نہیں ہے. اب جیسے ہی 2 ٹکے کا لفظ بولا، فوراً کمنٹس آنا شروع. ابے کیوں 2 ٹکے کی نہیں ہے یار، میں پراپرٹی خرید رہا ہوں، کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے. سموسا کھا کے دیکھ، مزہ نہ آئے، پیسے واپس. 2 ٹکے کی ایک سموسا 4 ٹکے کا ہے، تو کہہ رہا 2 ٹکے کا نہیں ہے. تو جواب میں کیا کہے گا، بیٹا جب کمپنی کا آرڈر آئے گا نا کہ چل بے واپس آ جا، تو تجھے پتا چلے گا کہ جہاں تو نے انویسٹمنٹ کی ہے نا، وہ جگہ تیری بولو نا ہے نہیں. تیری جگہ وہ ہے جہاں سے کمپنی نے تجھے بھیجا ہے، اس ملک کا باشندہ، اور وہاں تیرا ٹھکانا. پولیس والے تجھے ایئرپورٹ پہ اریسٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. یہاں تو بنا لے بیریا ٹاؤن، یا تو اپنی مرضی سے آیا ہوتا نا، اپنے ویزے پہ آیا ہوتا، پھر بناتا یار پراپرٹی، بناتا، سلپ ہو جاتا، بھاگ جاتا، جو مرضی کرتا، آخرت میں دیکھا جاتا، یا کوئی پکڑائی میں آ جاتا تو آ جاتا، نہیں آتا تو عیاشی کر لیتا. تو کمبخت، تو کس خوش فہمی میں ہے، تیری حیثیت 2 ٹکے کی نہیں ہے. تو پانی سے قطرے سے پیدا ہوا ہے، تجھے بھیجا گیا، پیدا کیا گیا، تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا گیا، آسمان سے بارشیں برسائی گئیں، زمین سے نباتات اگائے گئے، پھر سوکھا چارہ جانوروں کو کھلایا گیا، ان سے چکنا گاڑا دودھ تیرے لیے نکالا گیا. سوکھے چارے کو رگڑ کے دیکھو، ایک تیل کا قطرہ نہیں ہے. وہ جب گائے کھاتی ہے، کیسا چکنا گاڑا دودھ اس میں سے پیدا ہوتا ہے. ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. قرآن کہتا ہے ہم سوکھا چارہ انسان کے لیے جانوروں کو کھلاتے ہیں. اس چارے کو جاپان کے سائنسدانوں کے پاس لے جاؤ کہ اس میں تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھاؤ. سائنسدان کہے گا سوکھی گھاس میں سے چکنائی نہیں نکلتی، تبھی کولیسٹرول کے مریضوں کو سبزیاں کھلائی جاتی ہیں، اس میں چکنائی نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں انسان تجھے میں نے دنیا میں بھیجا، تو دھماکے کے نتیجے میں وجود میں نہیں آیا. منی کا قطرہ غلیظ قطرہ تھا، تجھے میں نے عزت دی. فجعلہ نسبا وصہرا، جب پیدا ہوا ددیال نے بھی خوشی منائی، ننیال نے بھی خوشی منائی. پھر جب بالغ ہوا ایک اور خاندان لگا دیا جس کو سسرال کہا جاتا ہے. ان 3 خاندانوں میں تیری عزت دی، اتنا پروٹوکول میں نے تجھے دیا. جیسے ایئرپورٹ پہ گئے ہو نا، لوگ ریسیو کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوں، آپ کو کمپنی نے بھیجا، وہاں عزت ہو رہی ہے، اور آپ وہاں جا کے کس میں لگ گئے، گولے گنڈے کھانے میں لگ گئے آپ. ایسا پروٹوکول اللہ نے انسان کو دیا. پیدا ہوا، آسمان سے بارشیں، الم نجعل لہ عینین، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی اللہ نے، ولسانا وشفتین، زبان دی، ہونٹ دیے. کیسی خوبصورت باڈی انسان کی بنائی گئی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین خوبصورت انداز سے پیدا کیا. وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کمپنی نے تو آپ کو صرف سموسوں کی دکان کھول کے دے دی تھی، 2-4 ڈاکٹر بٹھا دیے. اللہ کہتے ہیں جب میں نے انسان کو دنیا میں بھیجا، جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں، سب کا سب تیری خدمت میں لگا دیا میں نے. ساری کائنات تیری خدمت کرے گی. سورج تیری خدمت کرے گا، مشرق سے نکلے گا مغرب میں غروب ہوگا. چاند تیری خدمت کرے گا، ستارے تیری خدمت کریں گے، جنگل کے جانور تیری خدمت کریں گے. تو جب گوشت کھانا چاہے گا لاکھوں کروڑوں بکروں کو ذبح کر دے گا، ان سے زندگی کا حق چھینے گا. تو جب چاہے گا سمندر سے لاکھوں ٹن کروڑوں ٹن مچھلیاں سے زندگی کا حق چھینے گا. آپ فشری میں جا کے دیکھو، کراچی کے ساحل پر روزانہ سمندر انسان کو ایسے رز نکال کے پھینک رہا ہے. لے جا بھائی، لے جا بھائی، مچھلیاں نکل رہی ہیں. انسان دبا کے لانچوں سے مچھلیاں نکال رہا ہے. مچھلی زندہ چیز ہے، اس سے زندگی کا حق انسان چھینتا ہے اپنے زبان کے چٹخاروں کے لیے. خدا نے کہا چھین لو اس سے حق. کیوں؟ میں نے کس کے لیے پیدا کیا؟ تمہارے لیے پیدا کیا. آپ اس سے نکالتے ہو، تجارت بھی کرتے ہو، بزنس بھی کرتے ہو، ساری فیسلٹیز حاصل کرتے ہو. اربوں کھربوں مرغیاں روزانہ ان کی گردنیں کٹتی ہیں، ان سے زندگی کا حق چھینا جاتا ہے تاکہ ان کا گوشت انسان کی خوراک کا
حصہ بنے. لاکھوں کروڑوں بچڑے ذبح ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پر, جس کا گوشت انسان کی خوراک کا حصہ بنتا ہے. پوری کائنات انسان کی خدمت میں لگا دی اللہ نے. پھر اللہ کہتے ہیں میں نے تیرے لیے ایک اور کام کیا, تجھے یا تو مرد بنایا یا عورت بنایا, تاکہ مرد ہو تو عورت کی طرف رغبت, عورت ہو تو مرد کی طرف رغبت, تاکہ دونوں کا ملاپ سے دونوں کو ذہنی سکون ملے اور پھر تجھے اولاد ملے, تیرا خاندان آباد ہو. یہ نعمت بھی میں نے تیرے اوپر کی. آپ نے کیا کیا؟ غیر مسلم نے کیا کیا؟ اس نے بولا یار ساری کائنات میری خدمت کر رہی ہے, آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں. پھر فالق الحب والنوا, اللہ کہتے ہیں یہ زمین تجھے ایسے روزی دے گی, تو ایک آم کی گٹلی زمین میں ڈالے گا نا, میں نے تیری خدمت کے لیے ایسے سافٹ ویئر اس میں انسٹال کر دیے ہیں, اس گٹلی سے ایک پودا نکلے گا, پھر وہ پودا بڑا ہوگا, پھر تناور درخت بنے گا, پھر اس درخت کے پھول آئیں گے, ان پھولوں پہ سینکڑوں اسی طرح کے آم پیدا ہو جائیں گے, اور ہر آم کے اندر ایسی گٹلی ہوگی. ایک گٹلی دے کے تجھے زمین پہ بھیج رہا ہوں, یہ اگاتا جا اور کھاتا جا. لیکن کرنا کس چیز کو؟ یہ ساری نعمتیں تیرے لیے مسخر ہیں, تو کسی اور کام کے لیے بنا ہے. انہی میں پڑھ کے خدا کو بھول مت جانا, تو کسی اور کام کے لیے بنا ہے. وہ کام کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, تو نے مجھے راضی کر کے آنا ہے. یہ پروجیکٹ میں نے تجھے دیا ہے, میری عبادت کرنی ہے, مجھے خوش کرنا ہے. تیرا اصل کام یہ, اس دنیا سے تو نے دل نہیں لگانا, انہی عام اور انہی سموسوں پکوڑوں میں الجھنا نہیں ہے تو نے, کہ بحریہ ٹاؤن میں میرا پلاٹ اور احسان آباد میں میرا پلاٹ اور فلانے جگہ میرا پلاٹ اور میری گاڑی ہے. تو بے وقوف اور پرلے درجے کے احمق لوگوں کا کام ہے کہ جو چیز آپ کے لیے مسخر کی گئی تھی, جو لونڈی تھی آپ کی, جو غلام تھی, آپ اسی کو دل بیٹھے, وہ تو آپ کی خدمت کے لیے. اس کو غلام بنا کے رکھو, اس کو اپنا باپ بنانے کی کوشش مت کرو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو بتاؤ, کمپنی نے جب بھیجا تو اس نے کہا بھائی تجھے ہم نے بھیجا ہے, تو خود تھوڑی آیا ہے. اب کوئی عقل مند جا کے اس کو سمجھا رہا ہے ابے اس پلاٹ کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, کام کو فوکس کر. وہ کہہ رہے دیکھو کروڑوں روپے کے پلاٹ کو کیا کہہ رہا ہے, 2 ٹکے کا نہیں, اور جواب میں کہہ رہا ہے تو نکالنا 2 ٹکے ملتا ہے دیکھتا ہوں. تو عقل مند کیا کہے گا؟ بیٹا جب تجھے واپس بلائیں گے نا, اور جب یہ چیزیں تجھ سے چھینی جائیں گی, پھر تجھے پتا چلے گا کہ یہ واقعی 2 ٹکے کی بولو نہیں ہے, بلکہ ٹکا 2 ٹکے کا نہیں ہے. تجھے یہ بھی انداز ہو, ٹکے لے کر آیا تھا وہ 2 ٹکے کے نہیں ہیں. کیا کریں یار, پولیس بلواؤ بھائی, بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ پولیس کا کیس ہے سیدھا, پولیس ہی سمجھائے گی میں آپ کو بتاؤں, یا پھر موت سمجھائے گی. اب پولیس کو کون سمجھائے گا, یہ بھی ایک نیا مسئلہ ہے. پولیس تو جب ہی سمجھائے گی نا, پولیس کی خود بھی سمجھ میں آئے گا. تو خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, دنیا میں اس سے بڑا احمق, اس سے بڑا بے وقوف, اس سے بڑا پرلے درجے کا گدھا کوئی نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کی ویلیو میری نظر میں 2 ٹکے سے زیادہ ہے. جو چیز چھننے والی ہے, جو تم سے لے لی جائے گی اور کفن پہنا کے بغیر جیب کے تمہیں قبر کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا, ابے چھننے والی چیزوں کو کون دل دیتا ہے میرے بھائی؟ ٹائم پاس کرو, سمجھ رہے ہو؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹھیک ہے, بحریہ ٹاؤن میں 8-10 پلاٹ ہو گئے, پیسہ ہے ٹھیک ہے, ٹائم اچھا پاس ہو جائے گا. W11 میں سفر ہوتا ہے, پیسہ ہے تو لینڈ کروزر میں چلے جاؤ, ٹائم کیسا ہو جائے گا؟ دل ول تھوڑی دینا ہے. کیا کریں یار, دل تھوڑی دینا ہے فضول قسم کی چیزوں کا. یار جنازے نہیں اٹھتے ہوئے دیکھے, 35 سال کا آدمی مر رہا ہے, 40 سال کا بندہ مر رہا ہے, 45 سال کا مر رہا ہے, 50 سال کا مر رہا ہے, 55 سال کا مر رہا ہے, 60 سال کا, بہت بچ جائے گا, 80 سال میں مر جائے گا. کتنے دن رہ گئے 80 سال میں؟ آپ کہو گے بھی تو 40-50 سال ہے. میں بھائی ایسے ٹھک 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 کر کے ٹائم گزرتا ہے ایسے. کچھ دنوں بعد بولے گے یار پتہ نہیں یہ ہوا کیا, 80 کے کب ہوئے یار, 80 کے کب ہوئے. اور یہ بھی خوش قسمت ہیں جو ہوں گے 80 کے, ورنہ میرے بھائی 30 سال 35 سال. ابھی یہ کینسر کی اسپیشلسٹ 35 سال کی, خود کینسر کی اسپیشلسٹ, پتا چلا کہ جی خود کو کینسر ہو گیا اور آخری اسٹیج پہ. یہ تو ہے, یہ گوروں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے, سب کے ساتھ ہو رہا ہے یہ. تو یہ میرے بھائی واقعی 2 ٹکے کی بولو. غیر مسلم کو مت فالو کرو, وہ دنیا سے محبت کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے دنیا ہی سب کچھ ہے. میں جب دیکھو, ہمیں اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے, اپنی غلامی کے لیے, مجھے راضی کرنا ہے. تو اللہ کو راضی کرنے کے جتنے کام ہیں نا سارے کرنے پڑیں گے. ان کاموں میں دنیا کمانا بھی ہے, دل لگانے پر پابندی ہے, کمانے پر پابندی نہیں ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ دل لگانے میں اور کام کرنے میں فرق کیا ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب دل ہی لگے گا تو کمائیں گے کیسے؟ ابے اللہ کے لیے کمائیں گے نا.
اور جب اللہ کے لیے کمائیں گے تو کچھ لذتیں بھی حاصل ہوں گی دنیا کی, پھر ان لذتوں میں مزہ بھی آئے گا. دیکھو جب آپ افطاری کے وقت رمضان میں صبح روزہ رکھتے ہو سحری کے وقت, ٹھیک ہے نا, شدید گرمی کا روزہ ہے, بڑا لمبا روزہ ہے, سارا دن بھوکے پیاسے, کیوں اللہ نے پابندی لگائی ہے, نہ پانی پینا ہے نہ کھانا کھانا ہے, برداشت کیا اللہ کے لیے. پھر جب سورج غروب ہونے کا وقت آتا ہے, اب اللہ کہہ رہے میری عبادت اگر کرتے ہو تو کیا کرو, اب نہیں کھاؤ کیا, اپنی خواہشات قربان کرو, یہ بولتا ہے اللہ. اب اللہ کہتا ہے اب جو دیر کرے گا وہ گنہگار ہوگا, اب کھاؤ, کیا کرو. اب ہم کس کو خوش کرنے کے لیے کھاتے ہیں؟ ڈبل مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ایک مزہ یہ آتا ہے کہ پکوڑوں کا مزہ آ رہا ہے, سموسوں کا مزہ آ رہا ہے, دوسرا اس سے اللہ خوش بھی ہو رہا ہے, اس سے اللہ کیا ہو رہا ہے, تو دنیا کا مزے کا مزہ اور اللہ کی عبادت کی عبادت. کیسی پیاری دعا ہے جو نبی پڑھا کرتے تھے روزہ افطار کرنے کے بعد, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, پیاس بھی چلی گئی اور رگیں تر ہو گئی. یہ تو دنیا کا مزہ, اور آخرت کا مزہ کیا, اس روزے کا اجر ہمارے اعمال میں اللہ نے لکھ لیا, یہ آخرت میں ملے گا ہمیں, اس کی ایک الگ خوشی ہوتی ہے. تو میرے بھائی آپ کو اسلام ترقی سے منع نہیں کرتا, دنیا سے دل لگانے سے منع کرتا ہے. دل کس سے لگاؤ؟ اللہ سے. لہذا اللہ کے لیے کسی سے لگانا پڑے تو لگاؤ, اللہ اگر منع کر رہا ہے لگانے سے تو یعنی دل تو دنیا سے بھی لگے گا مگر اتنا لگے گا جتنی اللہ اجازت دے رہے اور جس سے اجازت دے رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اللہ کہہ رہا ہے بیگم سے بھی محبت کرو, اولاد سے بھی اور ماں باپ سے بھی. زیادہ کس سے کرو؟ ان تینوں میں زیادہ کس سے کرو بھائی؟ ماں باپ سے بھی, بیگم سے بھی اور اولاد سے بھی. تینوں میں زیادہ کس سے کرنی ہے؟ پہلی بات تو اللہ سے ہم پرمیشن لیتے ہیں ان سے محبت کرنی ہے نہیں کرنی, اللہ نے کہا کرنی ہے, میری طرف سے کیا ہے, تو ہم چونکہ اللہ کے غلام ہیں تو اللہ آرڈر دے رہا ہے, تو اللہ تو نے آرڈر دیا تو ہم کریں گے, ٹھیک ہے نا. یہ ہماری محبت کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اللہ کے لیے ہو رہی ہے, تو یہ اللہ سے محبت کا حصہ ہے یہ. پھر اللہ کتنی کرنی ہے ان تینوں میں؟ بچوں سے زیادہ کریں, بیگم سے کریں یا ماں باپ سے؟ اللہ کہہ رہے ہیں سب سے اوپر گراف کس کا رہنا چاہیے؟ والدین کا. نہیں آ رہی بات؟ سب سے پہلے کس سے کرنی ہے؟ ابا اماں. نہیں آ رہی بات؟ اے اللہ کتنی کرنی ہے ان سے؟ حالانکہ اس میں دنیاوی مفاد نہیں ہے, کیونکہ ابا بڑھاپے میں بہت بوجھ لگتے ہیں, جوانی میں تو نچوڑ لیا ان کو, اب ریٹائر ہو گئے, اب کھانسنے کے لیے رہ گئے وہ گھر میں, ان کی دوائیاں ہیں, ان کے مسائل ہیں, پھر وہ بڑھاپے میں دماغ چڑچڑا ہوتا ہے, پوچھ رہے ہیں کہاں جا رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, تو اچھا ہی نہیں لگ رہا یار, یہ کیا ہے یار, میں اپنی لائف کو انجوائے کرنے دو ابا. تو ابا پھر اپنے ابا کے واقعات سنا رہے ہوتے ہیں, بیٹا ہم تو اپنے ابا کے پاؤں بھی دباتے تھے. ابا وہ پرانا زمانہ تھا, ونس اپون اے ٹائم, ابا کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ میاں نے کہا کہ جیسے افطاری میں تمہیں سموسے سے دل بہلانے کی اجازت ہے, سموسہ اچھا لگ رہا ہے, میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, لگے کھاؤ بھی. تو اللہ میاں نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اچھی لگیں تو میں نے کوئی پابندی نہیں لگائی, جتنی لگ رہی ہیں اور زیادہ اچھی لگنا شروع ہو جائیں, بشرطے کہ اللہ سے آگے نہ نکالو ان کو. لیکن جب ان کا آپس میں کمپیئر ہوگا, تقابل ہوگا, تو سب سے زیادہ محبت ابا اور اماں, ان کی ناراض نہیں کرنا, ان کو ان کے پاؤں میں جنت تلاش کرنی ہے. ایک موٹیویشن اسپیکرز ہیں, وہ بیان میں شارٹ کلپ میں کہہ رہے تھے کہ جو ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو یہ ہر ماں کے قدموں میں نہیں ہے. بعض لوگ بات ایسے کرتے ہیں کہ وہ علم صحیح نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے معاشرہ غلط سمت میں جانا شروع کر دیتا ہے. میرا مقصد ان کا مذاق اڑانا نہیں ہے, لیکن یہ بات چونکہ اس سے نوجوان غلط گائیڈ ہو رہے ہیں, اس لیے میں نے کہا اس کی وضاحت کروں گا, موقع آ گیا تو وضاحت کرنے کا موقع مل رہا ہے. پھر انہوں نے محترم نے مثال دی کہ جو ابو لہب کی بیوی تھی, جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے اس کے گلے میں رسی تھی اور پھندا لگا اور مر گئی, بڑی کافر عورت تھی نا, تو وہ کافر عورت تھی تو وہ بھی تو کسی بچے کی ماں ہوگی, تو کیا اس کے بھی قدموں میں جنت ہے؟ تو یعنی وہ بتا رہے تھے کہ ہر ماں کے قدموں میں جنت نہیں ہوتی بھائی, ماؤں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں, کچھ اچھی ہوتی ہیں کچھ بری ہوتی ہیں. یہ غلط گائیڈنس ہو رہی ہے. ہر ماں کے قدموں تلے جنت ہے, چاہے وہ کافر بھی ہو. بات یہ کہ وہ ماں کے قدموں میں ماں کے لیے جنت نہیں ہے, کس کے لیے جنت ہے؟ اولاد کے لیے جنت ہے. میں اگر وہاں موجود ہوتا نا ورک شاپ میں تو میں کہتا ایکسکیوز می سر, ایک بات آپ سے کرنی ہے کہ ابو لہب کی بیوی اگرچہ جہنم میں جائے گی لیکن اس کے بچوں کے لیے اس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے. قرآن کہتا ہے وَإِن